فرمایا میں وہ شخص ہوں جو حضرت نائلہ کو تماچا مارا تھا۔ اس وقت حضرت عثمان نے بددعا دی کہ اللہ تیرا ہاتھ اور پاؤں اللہ توڑ دے، برباد کر دے، اور اللہ تجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ اب عثمان کی ایک بات تو صحیح ہوئی، میرا ہاتھ اور پاؤں چلا گیا ہے، اب جہنم کی آگ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنا صریح باتیں سامنے ہونے کے بعد بھی اگر ہمارے بات سمجھ میں نہ آئے تو اللہ ہم سب پہ رحم کرتا ہے۔ یہ وہ دور ہے اپنے ایمان کو بچانے کا دور ہے، صحابہ سے محبت کرنے کا دور ہے، محمد رسول سے محبت کرنے کا دور ہے۔ صحابہ کی اگر کوئی غلطی ہے، صحابہ کی غلطیوں کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ ہمیں تو اس دور میں رکھا ہے کہ صحابہ کا پورا دور گزر چکا اور 1400 سال بعد ہم آئے۔ صحابہ کے معاملات کا اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ کیا اس دور میں بھی کوئی سچ جھوٹ بولنے والا اور سچ بولنے والا اللہ سے بچ جائے گا؟ کوئی نہیں بچے گا۔ دارالعلوم دیوبند کا اختلاف ہوا، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ذرا بڑی بڑی تہمتیں لگائی گئی، اور لگانے والے علماء، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور دارالعلوم دیوبند کے طالب علم۔ لیکن حضرت کا صحابہ کے حضرت عثمان، ہم نے دیوبند کے شہریوں سے معلوم کیا حضرت قاری صاحب کے بارے میں، ہم نے کسی مدرسے کے استاد اور طالب سے بات نہیں کی، شہریوں سے بات کی۔ فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر صحابہ کی جماعت گزر رہی تھی، ثانی عثمان غنی، حضرت قاری صاحب کی حیا اور آپ کا صبر و حلم حضرت عثمان سے تمثیل لی جاتی۔ آخر حضرت عثمان قاری طیب صاحب علی گڑھ یونیورسٹی گئے، کچھ لوگوں نے پوچھا دیوبند کے اختلاف کے بارے میں، فرمایا مجھ سے زیادہ سچ بولنے والی ذات اللہ رب العالمین کی، اور اپنے بیٹے مولانا ثانی صاحب کو نصیحت کی کہ کبھی کسی تقریر کے مضمون کو، عنوان کو، دیوبند کے اختلاف پہ کبھی عنوان تقریر نہیں کرنا، تم سے اور ہم سے زیادہ سچ بولنے والی ذات اللہ رب العالمین کی۔ یہ ہے وہ صحابہ کا طرز عمل، جو لوگ عمل کرتے ہیں اللہ کے جب سرخروئی پاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کرام ہیں، ان میں کتنے اس کے لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو مسجد کی زمین خرید کے دیتے ہوئے مسجد میں بھی دیکھا، اس کنویں کو خرید کر پانی دیا گیا، پانی کے مسلمانوں کے لیے پانی عام کیا گیا، لیکن وہ مسلمان ہیں۔ اس مسجد نبوی کو کھڑے ہو کر چھت پہ آپ نے کہا آخری دن، جمعہ کا دن تھا، آخری دن تھا، اور کچھ لوگوں نے جا کے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کی ماں، کچھ کھانا لے کر جا رہی ہیں، حضرت ام حبیبہ پر تانے کسے جا رہے ہیں، اور وہ کھانا حضرت عثمان تک پہنچنے نہیں دیا ان مسلمانوں نے جو حضرت عثمان غنی کو گھیر کے رکھے تھے۔ پورے راستے کو گھیر کے رکھا تھا، 700 لوگ تھے مصر سے آئے ہوئے، وہ باغی جو پورے گھر کو گھیر لیا تھا، اور پورا 40 دن تک پانی اور دانہ بند کر دیا گیا تھا حضرت عثمان۔ ایک موقع پر حضرت علی نے 3 مشکیزیں پانی بھیجے کسی صورت سے، اس پر تیر مار کر 2 مشکیزوں کو تو پھوڑ دیا، پانی بہہ گیا، ایک مشکیزے کا تھوڑا پانی بچا، کسی صورت سے حضرت عثمان کے پاس پہنچا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے تھے۔ جو بندہ اللہ کا بندہ قید ہو اور روزے سے ہو، اس کے تقوی کا کیا حال ہو؟ جس کے تقوی کی گواہی ام المومنین حضرت عائشہ دیں، حضرت علی دیں، حضرت سعد ابن وقاص دیں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ دیں، لیکن ان مسلمانوں کو جو اللہ کے اس خلیفہ سوم کو، اس بندے کو، اللہ کے اس بندے کی غلطی نظر آ رہی تھی، جبکہ کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی نظر آ رہی تھی، اور ان کو کسی صورت سے خلافت سے ہٹانا تھا یا عثمان کو شہید کرنا تھا۔ جب آدمی کو ارادہ کرتا ہے اور کسی کی بات سننے کا جب نہیں سوچتا کہ کسی کی بات نہیں ماننا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے پھر وہ دنیا میں کس کی بات مانے گا؟ آج ہمارے ساتھ بھی معاملہ یہ ہوتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے نبی اس انداز سے نماز پڑھیں، اللہ کے نبی اس انداز سے روزہ رکھیں، بتا رہے ہیں، ہر مسجد کے ممبر سے آ رہا ہے، لیکن مسلمان کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کی کہیں آنکھ کھلتی ہے؟ کہیں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اور جو لوگ کر رہے ہیں اللہ آج بھی ان کو سکون نصیب فرمایا ہے، اور انشاءاللہ کل قبر میں بھی اور عالم برزخ میں بھی اللہ سکون نصیب فرمائے گا۔ کیوں کہ اسلام آیا ہے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس دنیا کو امتحان گاہ بتایا گیا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر تم اپنے برزخ کی اور قیامت کے دن آنے والے عالم میزان کی بہترین تیاری کر لو۔ بال سے زیادہ باریک وہ پلسرات ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس پر سے گزرنا پڑے گا، اور پلسرات سے اس کی تیاری کرو۔ یہ دنیا میں ہم کو تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ آپ اپنے قبر کی تیاری کریں، برزخ کی تیاری کریں، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا اس کی تیاری کریں۔ یہ دنیا آپ کے لیے آرام گاہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں امتحان دینے آئے ہیں۔
آپ کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے کہ اللہ کی فرما برداری کریں گے. یہ امتحان ہے آپ. اب ہم سب غور کریں کہ ہم کتنا اپنے امتحان میں کامیاب ہیں اور کتنا قبر کی منزل میں جانے کے بعد قبر کی منزل ہمارے لیے آسان ہوگی انشاءاللہ. اللہ اپنا رحم فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے. لیکن بہرحال قبر کی منزل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں جب قیامت کا ذکر نہیں روتے تھے، لیکن جب قبر پر جاتے تو جنت البقیع میں جاتے تو کبھی بے ہوش ہو جاتے اور کبھی کسی قبر پر کھڑے ہو کر روتے، اتنا روتے کہ آنسو داڑھی پر رکھ کے داڑھی سے ٹپکتا تھا. ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا کہ امیر المومنین، قرآن کے اندر جب قیامت اور جہنم اور جنت کا تذکرہ آتا ہے اس وقت اتنا نہیں روتے آپ، قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، قبر برزخ کی پہلی منزل ہے، اللہ کے پاس جانے کے بعد پہلی منزل ہے. اس دنیا میں ایمان والا رہتا ہے وہ اس کی زندگی مکمل نہیں ہے، اصلی زندگی اس میں قبر کے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے اور قبر اس کی پہلی منزل ہے. جو بندہ اس پہلی منزل میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ بعد کے سارے اطوار میں کامیاب ہوتا جائے گا. جو پہلی منزل میں پھنس جائے گا، قبر میں ہی پھنس جائے گا، بعد کے سارے اطوار میں ہی پھنستا چلا جائے گا. یہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ بول کے حضرت عثمان غنی بچوں کے جیسا داڑے بار کرو. ایک موقع پہ فرمایا کہ سچا متقی و پرہیزگار وہ ہے، کیا الفاظ ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. سچا پرہیزگار متقی وہ ہے جو ساری امت کے لوگوں کو سمجھے کہ یہ سب نجات پا چکے ہیں اور اللہ کے پاس اگر کوئی پھنسنے والا کوئی شخص ہے اور اللہ اگر کسی کو پکڑیں گے تو وہ میں ہوں. وہ شخص سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار اور سب سے زیادہ خطاوار سمجھے. یہ عثمان غنی کے اقوال ہے. اور روحانیت اتنی مضبوط تھی کہ ایک شخص آیا آپ سے ملنے کے آیا، راستے کے اندر ایک غیر میری عورت کو نظر پڑ گئی، دیکھ لیا. حضرت عثمان سے سلام کر کے ملا، نظر دیکھا، فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے آتے ہیں ہمارے پاس کہ جن کی نظریں زنا کی ہوئی ہوتی. غیر محرم کو دیکھنا بھی زنا ہے، آنکھ کا زنا ہے، وہ آنکھ کا گناہ ہے. جب وہ چلا گیا لوگوں نے پوچھا، فرمایا اللہ رب العالمین ایمان لانے کے بعد جب بندہ اس ایمان پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو روحانی فیض عطا فرماتے ہیں. وہ اپنی روحانی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ کیا معاملہ. یہ وہ معاملات ہیں سارے. لیکن ایسے بندے کو بھی مسلمانوں نے، غیروں نے نہیں، مسلمانوں نے شہید کیا. اور یہ ساری پیشین کو سن لیے تھے کہ عثمان جس دن قتل ہوگا اس دن اللہ کی تلوار میدان میں آ جائے گی. اور حضرت حذیفہ بن یمان نے تو فرمایا کہ ہاں عثمان کو گھیر لیا گیا ہے. فرمایا حذیفہ عثمان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا عثمان شہید کر دیے جائیں گے، شہید کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور حضرت عثمان جنت میں جائیں گے. یہ اطمینان تھا صحابہ. وہ مارنے والے بھی سمجھ رہے تھے کہ عثمان حق پر ہے لیکن ہمیں اس کی خلافت نہیں کرنا ہے، اس کو خلافت پہ رکھنا نہیں ہے، اس لیے جھوٹے الزامات لگائے. آج بھی وہی ہو رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. مسجدوں سے امام کو نکالنے کے لیے، مؤذن کو ایمان نکالنے کے لیے، اگر بچیوں کو پڑھا رہے ہیں بچیوں پر جھوٹا الزام لگا کے وہ بیچارے امام کی زندگی برباد کر دی جاتی. جھوٹے الزامات لگاتے. امام کو کہیں امامت نہیں ملتی، مؤذن کو کہیں مؤذنت کا کام نہیں ملتا، لگا دیتے جھوٹے الزامات. کتنے واقعات ہیں بمبئی کے اندر، کتنے واقعات ہیں جس کی گواہی میں دوں کہ امام پر جھوٹے الزامات لگا کے پولیس اسٹیشن پہنچایا گیا ہے اور ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں جاتی. اور پھر یہ بڑی بڑی اونچی ٹوپی بھی ہم پہنے اور مسجد میں پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور معاملات یہ انجام یہ آپ سمجھ رہے ہیں اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق آپ کے 24 گھنٹے رات و دن آپ کے ساتھ رہنے والی چیز ہے. نماز تو 15 منٹ پہ ختم ہو جاتی ہے، جمعہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، روزہ 12 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، حج پورا کا پورا حج 10 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اخلاق کی وہ عبادت ہے جو آپ کے ساتھ رہتی ہے کہ آپ کتنا سچ بول رہے ہیں، کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا اپنی ذات کے لیے نفع کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی ذات کے نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. ذرا معاشرہ نظر ڈالے، میں خود کہنے والا بھی اپنے آپ پہ نظر ڈالے اور سننے والے بھی اپنے آپ پہ نظر ڈالیں، کتنا ہم سچ بولتے اور کتنا جھوٹ بولتے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا مسلمان شرابی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. کیا مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے.
کیا مسلمان امانت میں خیانت کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ چوتھا سوال کیا ہے صحابہ نے، بہت غور سے سننے کی بات ہے، میں بھی سمجھوں، کہنے والا بھی سنے اور سننے والے بھی سنیں۔ چوتھا سوال پوچھا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی لیٹے تھے، ٹیک لگائے تھے، بیٹھ گئے، فرمایا مسلمان اور جھوٹا ہو نہیں سکتا، اور آج مسلمان سچا ہو نہیں سکتا۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ فیشن بنا لیا ہے ہم نے جھوٹ بولنا، اور اس کے بعد پھر فخر کرتے دیکھو کیسا پھنسایا ہم نے امام کو، کیسا پھنسایا مولوی کو۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ کیوں؟ ہمیں یقین نہیں ہے صحابہ جیسا کہ بہرحال یہاں کچھ بھی کر لیں، ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بیوقوف؟ وَإِنَّكَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے، اور وہاں جانے کے بعد نام اعمال کھلے گا، قبر سے ہی شروع ہو جائے گا معاملہ۔ جو قبر میں کامیاب، ساتھ کی ساری منزلوں میں، جس کو قبر میں ہی جنت کا لباس پہنا دیا گیا تو کامیاب ہو ہی گیا، اور اگر قبر میں جہنم کا لباس پہنا دیا گیا اور جہنم کا بچھونا بچھا دیا گیا، پہلی منزل ہی ناکامیاب ہو گئے۔ اللہ ہم نبی پاک کی ساری امت پر رحم فرمائے کہ ان سب ساری امت کو قبر کو جنت کی کیاری بنائے۔ وہ بہت خطرناک منزل ہے، حضرت عثمان اس کو سمجھتے تھے۔ ہم تو کھیل سمجھتے ہیں، جنازے میں بھی جاتے ہیں تو وہاں اپنے کاروبار کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں قبرستان میں کھڑے رہ کے۔ یہ احساس نہیں ہے کہ اصلی مکان یہ ہے، جس محل میں رہ رہے ہیں، جس فلیٹ میں رہ رہے ہیں، جس پلنگ پہ سو رہے ہیں، جس گدے پر سو رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر وہی 2 گز کفن ملے گا۔ اور لوگ رشتہ دار، باپ ہے تو اولاد، اولاد ہے تو باپ اپنے ہاتھ سے جا کر اس قبر کے اندر اتار دے گا، اس مٹی میں، اور برگا لگا کر مٹی ڈال دے گا اللہ کے حوالے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ناستک نے، دنیا کے تمام ناستکوں نے اللہ کو ماننے کا انکار کیا، نبی کو ماننے کا انکار کیا، آخرت کا ماننے کا انکار کیا، برزخ کا ماننے کا انکار کیا۔ وہ تمام ناستک اور وہ تمام دہریہ، موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں۔ سب سمجھتے ہیں کہ مرنا ہے، کتنی بھی زندگی گزار لیں، کتنے بھی بڑے محل میں رہیں، یہاں تک کہ جنگی میدان کے اندر بڑے بڑے باڈی گارڈ کے حفاظت میں رہیں، موت آئے گی تو بہرحال جانا ہے۔ آپ کے ملک کا تو بہت مشہور تاریخی واقعہ ہے، اندرا گاندھی کے باڈی گارڈ نے ہی اندرا گاندھی کو گولی مار دی، جو اندرا گاندھی کی حفاظت کے لیے تھے، ان سرداروں نے اندرا گاندھی کو باڈی مار دی، اور ساری گولی جو ہے اس ناف سے لے کر شرمگاہ تک پوری کی پوری گولی اندرا گاندھی کو اتار دی۔ ملک کا مشہور واقعہ ہے، 1984 کا واقعہ ہے۔ جب موت آتی ہے تو وہ باڈی گارڈ جو محافظت کرنے والے ہیں، وہ خود ایک بادشاہ ایک ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ بتاؤ مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے؟ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ بڑا تو میں ہوں دنیا میں، یہ میرا بندہ ایک ناپاک قطرے سے بنا ہوا، ناپاک منی سے بنا ہوا بندہ ہاتھی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ حضرت اسرائیل کو بھیجا انسانی شکل میں کہ جاؤ اس کو بتاؤ کہ اس سے بڑا بھی کوئی ہے کہ نہیں۔ اب اس کا مجمع تھا، عام مجمع چل رہا تھا، دربار تھا۔ حضرت اسرائیل انسانی شکل میں آئے، ایک طرف جو کونی مارے تو لوگ ادھر گرنا شروع ہوئے، ایک طرف کونی ماری تو دیکھو اللہ کا ملائکہ، اس کی طاقت کیا ہوگی، مار دی تو۔ اب بادشاہ حیران، اور بادشاہ قریب پہنچا، ایک پیر سونڈ پہ رکھا ہاتھی کے، دوسرے اس کے پاس پہنچا اور قریب جا کے کان کے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، تمہاری جان نکالنے آیا ہوں، پیشاب اور سنڈاس، مجھے ہاتھی کے اوپر پیشاب اور سنڈاس ہو گیا، ابھی بول رہا تھا میرے سے بڑا کوئی ہے کیا؟ کپڑا خراب ہوا ہے۔ تب اسرائیل نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑے اللہ رب العالمین ہے، اللہ اکبر ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں ہے، لیکن اگلے اتوار کے دن 8 دن کے بعد 6:06 شام کو میں آؤں گا اور تمہاری جان نکال کے لے کے جاؤں گا۔ 8 دن کا ٹائم دے دیا۔ بادشاہ سنا 8 دن، فرمایا جاؤ۔ فوراً مجمع برخاست کیا اور فرمایا میرے لیے ایک محل بنایا جائے، جس کی پہلی دیوار چاندی کی ہو، اس کے بعد سونے کی دیوار ہو، سونے کی دیوار کے بعد تانبے کی دیوار ہو، تانبے کی دیوار کے بعد پھر مٹی کی دیوار ہو۔ محل کے کتنے دروازے ہوئے؟ ایک چاندی کا دروازہ، ایک سونے کا دروازہ، ایک تانبے کا دروازہ، ایک مٹی کا دروازہ۔ کتنے دروازے ہوئے؟ 4 دروازے۔ اور 5:05 1 گھنٹہ پہلے جا کے اس محل کے اندر بیٹھ گیا، اور ہر دروازے پہ ننگی تلوار لے کے 2 باڈی گارڈ کو رکھ دیا،
اور حکم یہ دیا کہ اگر 6:06 میں میری شکل کا بھی کوئی آدمی اندر آتے ہوئے دیکھے تو اس کی بھی گردن مار دینا. وہ سمجھا کہیں ملک الموت میری شکل لے کے نہیں آ جا، اور محل میں بیٹھا ہوا. ادھر 6:06 ہوا، اللہ نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کہیں میرے یہ باڈی گارڈ تلوار لے کے سو تو نہیں گئے. معلوم پڑا یہ نیند کے اندر ہے اور ملک الموت آ گئے. اس نے گردن نکالا، چاندی کی دیوار والے جو تیار کھڑے تھے انہوں نے دیکھا یہ نکالا. 6:06 پہ وہی باڈی گارڈ نے دیا گردن باہر. 6:06 پہ ختم ہو.